انتہائی معزز سامعین، گھروں میں سماعت کرنے والی عزت مآب ماؤں اور بہنوں، آج ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چند عنوانات عرض کرتے ہیں۔ خداوند قدوس کی بارگاہ ازلیت میں نسبت دعاؤں ہو کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ سن 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ آج اس اسلامی سال کا پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے، اور اسلامی سال کے پہلے دن پہلی تاریخ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دو، امیر المومنین، خلیفہ وقت، 22 لاکھ مربع میل زمین کے حکمران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت، سلام عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اتنا عظیم انسان اس دن دنیا سے رخصت ہوا ہے اور آج کے دن اس عظیم انسان کی یوم شہادت ہے، اور ہر سال کو محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور شروع ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس عظیم شخصیت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم آج اس عظیم شخصیت کا تذکرہ، اس عظیم انسان کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ صحابی بننے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے خلیفہ ابو بکر کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اس عظیم انسان کا تعارف یہ ہے کہ ان کا نام عمر ہے، ان کے والد کا نام خطاب ہے، اور ان کا لقب فاروق اعظم ہے۔ اور فاروق فرق کرنے والا، کفر اور اسلام کے درمیان تقسیم کرنے والا، بتانے والا، فرق کرنے والا، اسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن حضرت عمر کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت یہ ہے کہ پاک پیغمبر کا شجر نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، اس مرہ پر جا کر حضرت عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مل جاتا ہے۔ عمر کا پاک پیغمبر کے ساتھ یہ پہلی رشتہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب میں آج بھی پشت پر جا کر جو دادا ہے وہی آج بھی پشت پہ جا کر حضرت عمر کا بھی دادا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی کا نام حفصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین۔ جب اسلام کی تاریخ میں پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اس حبشہ کی ہجرت میں وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی جو عمر بن عاص کے ساتھ جن کا نکاح ہوا تھا، اس عبداللہ بن جہش کے ساتھ جن کا نکاح ہوا تھا، اور اس عبداللہ بن جہش کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد نمائندہ بنا کر، تبلیغ کا مبلغ بنا کر اس نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا تھا کہ جاؤ نجاشی بادشاہ حبشہ کو دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ اس عبداللہ بن جہش نے اپنی بیوی حضرت حفصہ کو ساتھ لیا جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دو حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ اس نجاشی بادشاہ کے پاس جانے کے بعد اس نجاشی بادشاہ نے کہا عرب سے کچھ لوگ ہمارے یہاں آئے ہیں، وہ میرے پاس آئے، اپنے بارے میں بتائے، تعارف کرے کہ وہ کون ہے۔ اس نے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس میں حضرت عثمان بن عفان ہے، اس میں عبداللہ بن جہش ہے، یہ دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ عبداللہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جابر طیار نے کہا ہاں یا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آیت تلاوت کی۔ نجاشی بادشاہ اپنے تخت سے نیچے اترا، اس نے کہا یہ آیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اترتی تھی، وہ اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ میں عیسیٰ کو ماننے والا ہوں، عیسائی مذہب سے میرا تعلق ہے، لیکن یہ لوگ جو وہاں سے آئے ہیں ان کا مذہب یہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح لوگ ہیں۔ عبداللہ بن جہش نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر دین کی دعوت دی، پاک پیغمبر کی رسالت کے بارے میں ان کو بتایا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ نجاشی بادشاہ مسلمان ہوا، پھر عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو تبلیغ دینے کے لیے مکہ سے اس کے دروازے پر جانے والے لوگ جہاں جابر تیار ہیں، اس قافلے کے اندر عبداللہ بن جہش بھی ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ لوگ حضرت عمر کے داماد ہیں۔ میرے بھائی اور دوست، ایک جنگ کے اندر ان کی شہادت ہو جاتی ہے، عبداللہ بن جہش شہید ہو جاتے ہیں، ان کی بیوہ حضرت حفصہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس بیوہ خاتون حفصہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، وہ آپ کی حرم میں آئی۔ آپ کے نکاح میں آنے والی حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ عبداللہ بن جہش کے بعد جب وہ بیوہ ہوئی، حضرت جہش شہید ہو گئے، تو اس بیوہ خاتون سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ گویا کہ حضرت عمر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت عمر پاک پیغمبر کے سسر ہیں۔ حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہے وہ پاک پیغمبر کے حرم میں ہے، اور پاک پیغمبر کے حرم میں آنے والی ہر خاتون امہات المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ پیغمبر کے حرم میں آنے والی خاتون امہات المومنین مسلمانوں کی ماں ہے۔ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ پاک پیغمبر کے نکاح میں آنے کے بعد مسلمانوں کی ماں بنی ہے۔ قرآن کے روح سے اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب یہ ہے کہ اسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ بڑی عمر کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے فرمایا آقا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پاک پیغمبر زید بن ارقم کے گھر کے اندر بیٹھ کر چھپ کے عبادت کرتے ہیں، چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ عمر نے کہا آقا کیا حکم ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا عمر اسلام لانے کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے دوسرا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، اور ہم نماز ادا کریں گے۔ پاک پیغمبر سے پوچھا عمر نے، اللہ کے پاک پیغمبر آقا نماز کہاں پڑھیں گے؟ عمر نے کہا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زید کے گھر دار ارقم کے اندر نماز پڑھیں گے۔ عمر نے فرمایا آقا چھپ کر نماز کیوں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حالات سازگار نہیں ہے، کفار ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اس لیے ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں، چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ عمر نے کہا آقا ایسا نہیں ہوگا، عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ آج بیت اللہ کی چھت پر آزان ہوگی اور بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، عمر کے اسلام لانے کے بعد پہلی نماز بیت اللہ کے صحن میں علن اعلان پڑھی گئی۔ عمر نے اعلان کیا آج عمر اسلام لایا ہے، اور علن اعلان اللہ کی عبادت بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر پڑھنے لگے ہیں۔ جس کو ضرورت ہے، جس کو اپنے اوپر راز ہے، آؤ اپنی عبادت سے رد کر دکھاؤ۔ پاک پیغمبر کو سب سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھانے والی شخصیت حضرت فاروق اعظم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اسلام کی پہلی ہجرت، جب پاک پیغمبر نے صحابہ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ہجرت نہیں کی۔ صحابہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر جا رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر سفر کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دشمن ہمارا راستہ روک لے۔
شخصیت کا نام عمر ہے، ان کے والد کا نام خطاب ہے، پاک پیغمبر کے مخالف ہیں۔ پاک پیغمبر نے رات کو اٹھ کر بیت اللہ کا غلاف پکڑا، پکڑ لینے کے بعد اللہ سے دعا مانگی۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، پاک پیغمبر نے دعا مانگی، اللہ اسلام کو اگر عزت ملنی ہے پیسے کی وجہ سے، مال اور دولت کی وجہ سے، تو عمر بن حشام کو اسلام کے لیے قبول کروا۔ اس کے پاس پیسوں کے، مال اور زر کے اموال لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر مال اور اسلام کو مال اور زر کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ اسلام کے لیے عمر بن خطاب کو عطا فرما۔ غریب آدمی ہے، اونٹ چلاتا ہے لیکن غیرت رکھتا ہے، اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں وہ دعا قبول فرمائی۔ روایات میں آتا ہے پاک پیغمبر نے رات کو بیت اللہ کا غلاف پکڑا، دعا مانگی، اللہ عمر کو اسلام کے لیے قبول فرما، عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ صبح کو پاک پیغمبر دار ارقم کے اندر موجود ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ کسی نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا آقا عمر آ رہے ہیں، ارادے خطرناک لگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا یہ عمر نہیں آ رہا، رات کو میں نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر جو دعائیں مانگی ہے یہ ان دعاؤں کا جواب آ رہا ہے۔ عمر کے آنے کے بعد پاک پیغمبر تشریف فرمائے، عمر کھڑے ہیں، عمر کیسے آئے؟ فرمایا آقا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے مسلمان کیجیے، آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے لگا ہوں، کلمہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کا مرید بننے لگا ہوں۔ پاک پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا آپ چپ کر عبادت کریں گے۔ عمر نے کہا آپ چپ کر عبادت کریں، بیت اللہ کے شہر میں نماز ہوگی، بیت اللہ کی چھت پر آزان ہوگی، سب سے پہلی نماز پاک پیغمبر نے اگر بیت اللہ کے شہر میں علل اعلان اور آزادی کے ساتھ پڑھی ہے تو عمر کے اسلام لانے کے بعد پڑھی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک 63 سال ہے، اس میں سے 40 سال نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک آپ دنیا میں رہے، ان میں 13 سال مکہ کے اندر آپ رہے ہیں، 10 سال آپ نے مدینہ المنورہ کے اندر گزارے ہیں۔ پاک پیغمبر جب دنیا میں تشریف فرما کے 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بنے، 2 سال 2 مہینے 10 دن مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں۔ اس کی خلافت کی مدت میں اسلام 9 لاکھ مربع میل سے بڑھ کر 11 لاکھ مربع میل پر چلا گیا۔ ان کے 2 سال 2 مہینے 10 دن کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ کا باہم مشورے سے فاروق اعظم کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ عمر جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں اس وقت اسلام کا پرچم 11 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا ہے۔ عمر کے خلیفہ بننے کے بعد صرف 12 سال کے اندر عمر نے مسلمانوں کی خلافت کی بات کو جو سنبھالی تو 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ پوری دنیا کی جغرافی جب آپ اٹھائیں گے، سارے صحابہ کرام کی فتوحات ایک طرف، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا سے زیادہ علاقے پکڑ کر کے وہاں اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایران کو فتح کرنے والا فاروق اعظم ہے، قصد دنیا کو فتح کرنے والا، عراق کو فتح کرنے والا، شام کو فتح کرنے والا، مصر کو فتح کرنے والا، لبنان کو فتح کرنے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جو علاقے فتح کرتے گئے، اسلام کا پرچم لہراتے گئے۔ میرے بھائی، اسلام حجاز سے نکل کر عجم نے پھیل دیا، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ کون ہے؟ فاروق اعظم ہے۔ پوری دنیا سے کفار نکاسر اس شخصیت کو دیکھنے آ رہے ہیں کہ وہ کیسا ایسا انسان ہے کہ جس نے خلافت کی
پانی سے شہر پانی دیتا ہے اسی سے بدری بھی پانی پیتی ہے. اتنی انہوں نے خلافت عدل انصاف قائم کیا ہے. مدینہ میں ایک دن زلزلہ آیا, زمین کانپنے لگی. عمر نے زمین کو کوڑا مارا, کیوں کانپتی ہو, کیا میں نے آپ پر انصاف کو قائم نہیں کیا؟ اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا. میرے بھائی اور دوستو, آپ نے اس وقت روم کا نام سنا ہوگا, وہاں ایک نہر بہتی ہے جس نہر کو آج دنیا بڑی نام سے جانتی ہے. اس نہر کے اندر اس وقت ہر سال لوگ ایک بچی جوان بنا سما کر ڈال دیا کرتے تھے. عمر کو پتا چلا, اپنے ابتدا عمر بن عاص اس مصر کا گورنر ہے, اس نے عمر کے نام خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں ایک رسم یہ ہے, سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے, ایک جوان لڑکی کو بنا سما کر اس میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کا پانی جاری ہوتا ہے. یہ عمل تو شریعت کے خلاف ہے. آپ کا عمل میں کیا حکم ہے, ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط کروایا, اس پر لکھا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, میں عمر پاک پیغمبر کا خلیفہ ہوں, میں تمہارے طرف پیغام رسانی پیغام دے رہا ہوں. اگر تم نے اللہ کی یہ چلنا ہے تو جاری ہو جاؤ, اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں. اس قاسم نے اس منشی کو لیا, امر پیاس کو لیا جو مصر کا گورنر ہے, اس نے کہا کہ میں نے دریا نیل کے کنارے پر جا کر اس منشی کو مخاطب کیا, عمر کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو میں آج تمہارے زمین اور مٹی میں دفن کر رہا ہوں. امر بن عاص فرماتے ہیں جس وقت میں نے اس پرچی کو لے کر زمین میں دفنا دیا, میرے بھائی اور دوستو, اتنی معمولی سی پرچی کو اس وقت دریائے نیل میں جب ڈال دیا, اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوا, وہ ہمیشہ بڑھتا رہا, صبح اور شام جاری ہے. امیر المومنین حضرت عمر کی خلافت اور ان کا عدل انصاف کا یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے پہاڑوں میں آگ نکلی. لوگوں نے کہا اتنی بڑی خطرناک آگ ہے جو اتنی کہیں پہنچ جائے گی, مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے گی. عمر نے فرمایا کہ اس چادر کو لے جا کر اس آگ کے سامنے کر دو, یہ آگ ختم ہو جائے گی. میرے بھائی اور دوستو, اس مدینہ المنورہ کی طرف نکلنے والی آگ کو عمر کے اس چادر نے جو بند کیا ہے, پھر ان پہاڑوں سے کسی نے آگ نہیں دیکھی. عمر کی خلافت کی اللہ نے یہ عدل انصاف قائم کیا کہ ہوائیں ان کے تابع کر دی, پانی ان کا تابع کر دیا. میرے بھائی اور دوستو, اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی خلافت کی بات کو سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کو عروج ملا ہے, مسلمانوں کو ترقی ملی ہے. اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں 4,500 مساجد تعمیر کی, جن میں سے 200 مساجد جامع مسجد جس میں جمعہ اور عیدین ہوتے تھے. سب سے پہلے خطیب مسجد میں مقرر کرنے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مسجد کے اندر موزن کا تقرر کرنے والا فاروق اعظم ہے, امام اور مؤذن اور خطیب کی تنخواہیں جاری کرنے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر صرف آپ کی 10 سال کی عمر خلافت میں 36,000 قرآن کے حافظ بنے. حضرت عمر نے ان کے لیے وظیفہ جاری کیا. بیت المال قائم کرنے کے بعد جس کا شوہر نہیں ہے اس خاتون کی ساری ضروریات عمر پوری کیا کرتے تھے. جس بچے کا والد نہیں یتیم اس کی تمام ضروریات کے اپنے ذمے عمر نے لیا تھا. میرے بھائی اور دوستو, ان ساری خوبیوں کا مالک, ان سارے کردار کا مالک شخصیت عمر ہے, جن کی یوم شہادت یکم محرم الحرام کو ہے. ہر سال یکم محرم کا مہینہ آتا ہے, یکم محرم سے شروع ہو کر 30 پر ختم ہو جاتا ہے. کوئی ماتم کرتا ہے, کوئی کسی شہادت کو منحوس سمجھتا ہے, کوئی محرم میں کالے کپڑے پہن کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے. میرے بھائی اور دوستو, محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے, محرم عصمت کا مہینہ ہے, محرم عروج کا مہینہ ہے, محرم عزت کا مہینہ ہے. لوگ محرم کے اندر نکاح نہیں کرتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. پاک پیغمبر نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ سے جو نکاح کیا تھا مہینہ محرم کا تھا. حضرت عمر کا ایک نکاح محرم کے مہینے میں ہوا تھا, حضرت حسن کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا تھا, حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ جب ہوا تو مہینہ محرم کا تھا. مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے, مہینہ تو عروج اور ترقی والا ہے. میرے بھائی اور دوستو, محرم کو پاک پیغمبر کے آنے سے قبل اللہ نے عزت عطا کی ہے. محرم کو محترم احترام والا مہینہ ہے, اس لیے ہم اس احترام والے مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سلام عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. پاک پیغمبر کے اس خلیفہ نے دعا کی تھی, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک, اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما. پاک پیغمبر نے شہادت کی دعا مانگی تھی, اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا, اللہ میں آپ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید کر دیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. یہ تو شہادت مسلمان کی تمنا ہوا کرتی ہے. فرمایا جنت کے اندر جب جنتی جنت میں جائیں گے, جہنم
میرے بھائی اور دوستو، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان تو موت سے محبت کرتا ہے، مسلمان تو آرزو شہادت رکھتا ہے کہ مجھے شہادت مل جائے۔ ہم سب 1965 6 ستمبر کے شہدائے پاکستان، افواج پاکستان کو سلام عقیدت اس لیے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک پاکستان کی دھرتی کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی تھی۔ ہم اپنے بچوں کو تربیت میں بڈی میں یہ بات پڑھاتے ہیں کہ آپ نے اس خطے کے لیے قربانی دینی ہے۔ ہم 71 کے شہداء کو یاد کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم 65 کے شہداء 71 کے شہداء پر ماتم کرنے لگے، پھر ہمارے یہاں بزدل پیدا ہوں گے، اس لیے ہم شہادت پر ماتم نہیں کرتے، ہم تو ان کی بڈی میں ان کی تربیت کی یہ بات رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ملک اور ملت کے لیے قربانی دینے پڑی، دین اور اسلام کے لیے اپنے جان کو قربان کرنا پڑا، تو پھر اس دین اور اسلام سے، ملک اور ملت سے جان قیمتی نہیں ہے، اس پر تو کئی جانیں قربان کی جا سکتی ہے۔ اس پاک پیغمبر کے دوسرے خلیفہ نے جو عدل و انصاف سے عبارت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم محرم کو شہادت پائی ہے۔ فجر کی نماز میں پیغمبر کے مصلی پر اس ایران سے آنے والا ابو فیروز مجوسی، جو مجوسی تھا، ایران سے چل کر آیا تھا، اس نے خنجر کو 9 مہینے زہر کے اندر رکھا تاکہ یہ خنجر جب عمر کو لگے وہ رہ نہ سکے۔ اس نے عمر کو خنجر مارا۔ 24 ذی الحج کو عمر زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے باقی صحابہ کو نماز پڑھائی۔ حضرت عمر نے گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ سے پکڑا، مصلی پر کھڑا کیا تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ 27 ذی الحج کو آپ کا علاج اور معالجہ کیا گیا۔ آپ کا زخم اتنا گہرا تھا کہ اس کے اندر جب شہد ڈالا گیا، دوائی ڈالی گئی، وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکلی۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے ساتھ ساتھ یکم محرم کو فاروق اعظم کی شہادت ہے، 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہے، 18 ذی الحج کو عثمان بن عفان کی شہادت ہے۔ جنگ بدر میں 2 ہجری کو 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ جنگ خندق کے اندر 13 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حنین کے اندر 19 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ جنگ تبوک کے معرکے میں اور پہلے مہینے میں 27,000 صحابہ اس بیعت کے موقع پر شہید ہوئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ مسلمان موت اور شہادت سے نہیں ڈرتا۔ یہ فلسفہ کسی اور نے سمجھایا ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے، محرم عزاداری کا مہینہ ہے، محرم غم کا مہینہ نہیں، محرم عزت اور احترام کا مہینہ ہے، محرم امن اور مساوات کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ نے محرم میں کالے کپڑے نہیں، سفید کپڑے پہننے ہیں۔ پاک پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ آپ کے در مبارک پر ہمیشہ سفید کرتا اور لباس رہا ہے۔ مسلمان پاک پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، خاص کر محرم کے مہینے میں نوجوانوں سفید کپڑے زیر کر کے اس روافظ کو آپ نے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یکم محرم کو فاروق اعظم کو شہادت، ان کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 10 محرم کو حضرت حسین بن علی شہید ہوئے، ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 18 ذی الحج کو عثمان بن عفان شہید ہوئے، ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بدر کے شہداء، خندق کے شہداء، میرے محلے کے شہداء، پاکستان کے 65 کے شہداء، 71 کے شہداء، تمام شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی جرأت، بہادری اپنے نوجوان نسل کو بتائی جائے کہ ہمارے یہاں غیرت مند بہادر لوگ پیدا ہوں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ماتم کر کے، عزاداری کر کے، رونا دھونا اور پیٹنا کر کے اپنے بچوں کو بزدلی کا درد دے رہے ہیں۔ اگلے جمعے میں حسین بن علی خاندان نبوت جو میدان کربلا کے اندر شہید ہوا تھا، آج میں نے پاک پیغمبر کے اس خلیفہ دو حضرت عمر کا ایک خاکہ زندگی کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ زندگی نے وفا کی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ آئیں گے کہ حسین بن علی کا کردار، حسین بن علی کی جرأت اور بہادری، حسین بن علی کے خاندان نبوت کے 24 افراد نے میدان کربلا کے اندر 10 محرم الحرام جمعے کے دن شہادت نوش کی ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر